أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا صلاة الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضور سرور کائنات کی بہت ہی مشہور حدیث ہے بین الفریقین شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں یہ حدیث بہت ہی مشہور ہے. اہل سنت کی بھی حدیث کی کتابوں میں اور ہمارے یہاں حضرات مسلمانی مطالب سے واقف ہیں. کون نہیں جانتا حسین بن والا بن حسین. اس کے معنی کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے. احب اللہ من احب حسینا. اب یہ دوسرا جملہ ہے. اب یہ جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ انشائیہ اور جملہ دعائیہ بھی ہو سکتا ہے. اے اللہ جو حسین کو دوست رکھے اسے تو دوست رکھ. امام حسین علیہ السلام کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو یہ مہینہ آپ کی ولادت کا ہے خوشی کا مہینہ. اس مہینے میں خوشی ہی خوشی ہے, کوئی غم نہیں جی بے شک. اور جس مہینے میں آپ کی شہادت ہے وہ غم ہے تو غم ہی غم ہے, اس میں کوئی خوشی نہیں. آپ کے خصوصیت میں سے یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب تک آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے صاحبان فضیلت خود رسول اللہ موجود تھے. سید الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, شفیع المذنبین ہیں, رحمت للعالمین ہیں, اور سید الاوصیاء مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فاطمہ زہرا سید نساء اہل الجنہ بھی ہیں. امام حسن سید شباب اہل الجنہ بھی ہیں. چار یہ معصوم ہستیاں جو صاحب فضیلت ہیں, صاحبان فضیلت ہیں, یہ موجود ہیں. اس کے بعد بھی جب تک امام حسین اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے فضیلت کی آیتیں نہیں آئیں. سب صاحبان فضیلت پہلے سے موجود ہیں. رسول اللہ جو رحمت للعالمین ہیں, سید الانبیاء ہیں, سید المرسلین ہیں, وہ موجود ہیں مگر فضیلت کی آیت نہیں آ رہی ہے. مولا کائنات موجود ہیں مگر فضیلت کی آیت سب رکی ہوئی ہے.
جناب سیدہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، صاحب فضیلت، مگر فضیلت کی جو آیتیں ہیں ابھی تک رکی ہوئی۔ اللہ کو انتظار ہے کہ امام حسین دنیا میں آئیں تب آیت تطہیر بھیجوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب امام حسین دنیا میں تشریف لائے تو آیت تطہیر آئی، آ سکتی تھی پہلے بھی، لیکن امام حسین کا اللہ نے انتظار کیا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تب آیت تطہیر آئی، جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آیت مباہلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ قالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبت کی آیت آئی، مودت کی آیت آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سب موجود تھے۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آیت اطاعت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کی آیت آئی۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آیتیں نہیں بلکہ سورہ دہر نازل ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گویا اللہ انتظار کر رہا تھا کہ حسین دنیا میں جائیں تو میں فضیلت کی آیتیں اور سورت سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات پڑھیں پر محمد صلی اللہ محمد والے محمد اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ پیغمبر کی مشہور حدیث ہے، بہت سب لوگ جانتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، حسین منی وانا من حسین، من الحسین جو پڑھتے ہیں من حسین، بہت ہی مشہور ہے۔ حدیث بالکل ہی واضح اور صاف، تو اس میں ایسا لفظ ہی نہیں ہے کہ جس کے کئی معنی ہوں، کہ یہ بھی معنی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی لفظ ایسا ہے ہی نہیں اس میں، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ لفظ من ہے، سمجھے؟ من کے معنی سے، انا کے معنی میں، اور حسین کے معنی حسین، من اور منی بس یہی ہے لفظ۔ اسے من کن تو مولا میں کہتا ہے کہ مولا کے معنی کئی ایک ہیں، وہاں جھگڑا ہو گیا، کون سا معنی مراد کیا جائے، جبکہ جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جس معنی میں رسول کو مولا مانتے ہو اسی معنی میں علی مولا ہے۔ اب اگر رسول کو دوست مانتے ہو تو علی کو بھی دوست مانو، اور اگر جو ہے رسول کو مولا مانتے ہو، مولا مانے سردار آقا سید، تو علی کو بھی مانا۔ تو یہاں اس لفظ میں حدیث میں تو کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے۔ حسینوں میں نہیں، حسین مجھ سے، وانا مانے میں، من حسین حسین سے ہوں۔ اب یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جو معمہ بنی ہوئی ہے، جو آج تک علماء اس کو حل کرنے میں بڑی کوششیں کر رہے ہیں، اور طرح طرح کے معنی اس میں طرح طرح کے مطالب بیان کرتے ہیں کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، جبکہ لفظ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مترادف لفظ
جو ہے مشترک لفظ ہے ہی نہیں. حسین ملنے کا مطلب بالکل واضح اور صاف ہے. کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ نانا ہیں اور امام حسین نواسے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل واضح اور صاف ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، یعنی نانا کی وجہ سے نواسا ہے. بالکل واضح ہے. نانا نہ ہوتا تو نواسا نہ ہوتا. تو حسین ملنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، یعنی میں نہ ہوتا تو حسین نہ ہوتا، نانا نہ ہوتا تو نواسا. لیکن جو دوسرا جملہ اسی کے ساتھ ہے کہ وہ انا من حسین، میں حسین سے ہوں. اب جہاں یہ وہاں جو ہے مراد لیا گیا کہ نانا نواسا، اب یہاں وہ مانا لیا نہیں جا سکتا کہ میں حسین سے ہوں. کیا مطلب؟ نانا نواسے سے ہے. کہ یہ کون سی بات ہے؟ نانا جو ہے نانا کے وجود سے نواسے کا وجود ہوتا ہے. لیکن یہ دوسرا جو جملہ پیغمبر نے فرمایا ہے، اس نے تو پہلے بھی جملے کو باطل کر دیا. پہلا جو معنی ہم نے لیا تھا وہ بھی اس کا مطلب غلط ہے. پیغمبر رشتہ داریاں نہیں بتانا چاہتے. اگر رشتہ داری بتانا چاہتے تو صرف حسین منی کہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انا من حسین نہیں کہتے. کیا کہنے لیکن انا من حسین کہنے کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم معنی پہلے سمجھے ہوئے تھے وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں. مطلب یہ رشتہ داریاں نہیں ہے کہ نواسے کا وجود نانا کی وجہ سے ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ بالکل جملہ ہی الٹا ہوگا کہ میں حسین سے ہوں، یعنی نانا نواسے سے ہے. تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. علماء نے جو اس کی توجیہ بیان کی ہے وہ اپنی جگہ پر کچھ حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن مکمل وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب وہ 2-3 وجہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس بات اس حدیثی پر عرض کرتا ہوں. علماء نے یہ توجیہ بیان کی ہے اس حدیث کی انا من حسین کی، میں حسین سے ہوں. اگر اس کو سمجھ جائے تو حسین و منی سمجھ جائیں گے. اصل میں اس کا سمجھنا مشکل ہے، دوسرے جملے کا سمجھنا مشکل ہو گیا. دوسرا جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پہلا سمجھ میں آ جائے گا. والا سوال. پہلا ہم نے سمجھا تو دوسرا نہیں سمجھا. ہم دوسرا سمجھ لیں اس کا مطلب پہلا سمجھ میں آ جائے گا. تو اب دوسرے جملے کو ہم سمجھیں. جو علماء نے بیان کیا ہے وہ الگ ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ چونکہ رسول کا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ دین کی بقا رہے، دین محفوظ رہے، سمجھے، اور دین کی حفاظت اور دین کی بقا چونکہ حسین کی وجہ سے ہے، لہذا میرا مقصد حسین سے جو ہے وہ زندہ ہے. تو میں حسین سے دوسری توجیہ جو علماء نے یہ بتائی کہ شاید پیغمبر کا مقصد یہ ہو حسین جو ہے انا من حسین، میں حسین سے ہوں، کہ چونکہ امام حسین ذبح عظیم ہے، ذبح عظیم، مصداق ذبح عظیم ہے. کربلا جیسی قربانی کائنات میں اس سے پہلے نہ ہوئی نہ ہوئی، ایسے تو امام حسین مصداق ذبح عظیم ہے. جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، ذبح نہیں ہوئے ہیں
ذبح میں نہیں مگر ذبیح اللہ ان کو کہا جاتا ہے چونکہ مقام ذبح میں آ گئے تھے. اب جتنا کام جناب اسماعیل کو کرنا تھا انہوں نے کر ڈالا اور جتنا کام ابراہیم کو کرنا تھا انہوں نے کر دیا. اب یہ تو اللہ کی مصلحت ہے کہ ان کو بچانا ہی تھا, بچانا تھا. تو کہ اگر جناب اسماعیل ذبح ہو جاتے تو اسماعیل کی نسل سے ہمارے پیغمبر ہیں. جناب اسماعیل کی نسل سے ہمارے پیغمبر ہیں. اور یہ قربانی جو ذبح عظیم ہے امام حسین کی, اسی وجہ سے جناب اسماعیل کے لیے اللہ نے فدیہ دے کر کے ان کو بچایا. جناب اسماعیل کو اللہ نے جو فدیہ بھیجا, سمجھے, اسماعیل کو بچا لیا. کیونکہ بڑی قربانی امام حسین پیش کرنے والے تھے. پیغمبر نے فرمایا انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. 2 ذبیحوں کا, ایک نہیں, 2 ذبیح کہاں, ایک تو جناب اسماعیل ہوئے, دوسرے جناب عبداللہ ان کے خود والد محترم. سمجھے, جناب عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہو جائیں گے, 10 بیٹے ہو جائیں گے, ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. اب 10 بیٹے پیدا ہو گئے, ایک کو قربان کرنا ہے. نظر مانی تو اب یہ نظر جو مانی وہ قرآن نازل ہوئی. کہتے ہیں کہ ہر بار جناب عبداللہ ہی کا نام نکلتا تھا ذبح میں. جناب عبداللہ اگر نہ ہوتے تو ہمارے پیغمبر نہ ہوتے. اب یہ دیکھیں جناب عبداللہ کو بچایا کس نے, بچایا کس نے, یہ ترکیب کس نے بتائی, بچانے کی ترکیب کس نے بتائی, جناب ابو طالب نے. کہا بابا آپ ایسا کریں, اونٹ اس کے مقابل میں رکھے 10 اونٹ اور عبداللہ کو رکھے. سمجھے, اب دیکھیں کس کے نام آتا ہے, اونٹ کے نام. 10 اونٹ بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ پر آیا, عبداللہ کا نام نہیں آیا. 100 اونٹ, سمجھے, 100 اونٹ. اور یہ کہا گیا کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے. جو جناب ابو طالب نے کہا یہ 100 اونٹ جو ہے, اس کا مطلب وہی شریعت کا حکم بن گیا. وہی شریعت کا حکم بنا. تو جناب ابو طالب نے عبداللہ کو بچایا. عبداللہ نہ ہوتے تو ہمارے پیغمبر نہ ہوتے. توجہ فرمانا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بچایا اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کی نسل سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا تھا جو ذبح عظیم بنتا. عظیم بنتا. تو اللہ نے اسماعیل کو بچایا فدیہ دے کر کے, جناب عبداللہ کو بچایا, یہ بھی فدیہ ہی ہے, اونٹ جو ہے یہ بھی فدیہ ہے, فدیہ دے کر کے بچایا. توجہ فرمائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب جو ہے اسماعیل کو بھی بچایا اور عبداللہ کو بچایا. یہ 2 ذبیحوں کے بیٹے ہمارے پیغمبر جو ہے پیغمبر ہیں, وہی کی نسل سے ہیں. تو امام حسین سے رسول اللہ کا مقصد ظاہر ہو رہا ہے. رسول اللہ کہ میں بچا ہوں تو ان کی وجہ سے بچا. اگر یہ نہ ہوتے, حسین نہ ہوتے تو میں نہ بچتا. انام حسین کا مطلب کیا ہے
کہ جو ہے میں حسین سے ہوں، یعنی حسین اگر نہ ہوتے تو میں نہ بچتا، اسماعیل نہ بچتے، اسماعیل نہ بچتے تو اسماعیل کی نسل سے میں نہ ہوتا، میں حسین سے ہوں، میرے والد عبداللہ نہ بچتے تو میں نہ ہوتا، یا بچا ہوں تو حسین کی وجہ سے بچا ہوں۔ پیغمبر فرماتے انا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ مگر یاد رکھیں یہ بھی جو توجیہ بیان کی اپنی جگہ تو ٹھیک ہے، لیکن حدیث صرف یہ امام حسین کے لیے نہیں ہے، اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب اب وہاں کیا کہیں گے؟ علی منی وانا من علی، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث آ جائے تو تعجب کرنا چاہیے۔ امام بخاری لکھ دیں اگر فضیلت کی آیتیں تو حدیث بہت بڑی بات ہے۔ تو امام بخاری صاحب نے بھی یہ حدیث لکھی، کیا علی منی، علی مجھ سے ہیں، وانا من علی، اور میں علی سے ہوں۔ اور وہاں کیا معنی کرے تھے؟ علی مجھ سے ہیں اور میں بھی علی سے ہوں۔ یہاں تو نانا نواسا کا معاملہ چل رہا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں کیا معنی ہے؟ یہ یاد رکھیں یہ حدیث صرف نہ تو امام حسین کے لیے ہے نہ مولا کائنات کے لیے، یہ حدیث یاد رکھیں اس طرح کی حدیث اہل بیت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں جتنی بھی اس طرح کی حدیث ہے دو طرفہ، علی منی وانا من علی، اس طرح سے آپ حدیث کتاب پڑھتے ہیں، حدیث کتاب میں آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ حدیث کتاب میں کیا ہے؟ جب 5 کے 5 یہ چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ کہ آج لے کر کے جاؤ، مگر آج ڈائریکٹ چادر میں مت گھس جانا۔ جبرائیل آتے جاتے تھے، کہا دیکھو آج معاملہ الگ ہے، آج جو بھی چادر میں جا رہا ہے وہ اجازت لے کر کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبکہ کبھی بھی امام حسن و حسین نے رسول اللہ سے کسی حالت میں اجازت نہیں لی۔ پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کرسی پر سوار ہو گئے، کہا یا نانا کیا میں سوار ہو رہا ہوں؟ اجازت نہیں لی نا، کہیں پر بھی اجازت نہیں لی، مگر چادر میں جب جانا ہے، چادر کے نیچے جانا ہے تو اب دیکھیے اصول کیا ہے، جو بھی آ رہا ہے پہلے پیغمبر کو سلام کرنے کے بعد پیغمبر سے اجازت لے رہا ہے، اجازت مل رہی ہے تو وہی چادر کے نیچے جا رہا ہے، اور جسے اجازت نہیں ملی یہ اجازت کیوں لے رہے تھے؟ یہ اجازت کیوں لے رہے تھے؟ اجازت اس لیے لے رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اجازت نہ لیں تو کچھ لوگ بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں۔ تو کہا آج ہمارا اصول بدلے گا، ہمارا اصول آج بدلے گا، ہم میں سے ہر ایک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جناب سیدہ کی چادر ہے اور خود سیدہ اجازت مانگ رہی ہے، چادر انہی کی ہے اور پیغمبر سے اجازت مانگ رہی ہے کہ میں آ جاؤں۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی اور دوسرا اس میں آنا چاہے تو پہلے پیغمبر سے اجازت لے، پیغمبر اجازت دیں گے وہی چادر میں آئے گا۔ سلمہ کہتی ہے کہ میں نے بھی اجازت چاہی،
یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے، تو انہوں نے کہا انک علی خیر، تم خیر پر ہو، مگر اس چادر میں نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب یہ جب خیر والی بیوی نہیں آ سکتی، تو یہ جب جبرائیل آئے اور آیت جو لے کر کے آئے تو ایسا نہیں کہ پیغمبر کو سلام کرنے کے بعد فوراً سنا کر کے چلے گئے ہوں، نہیں، آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اس کے بعد چادر کے نیچے جاتے ہیں۔ اب دیکھو عجیب یہ معجزہ نما چادر ہے، خود سیدہ اوڑھتی تھی تو ان کے لیے کافی نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ آ گئے، دونوں نواسے حسن و حسین آ گئے، مولا کائنات آ گئے، مگر دیکھیے چادر کی وسعت میں کمی نہیں ہو رہی ہے، چادر کی وسعت میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ ارے یہاں تک کہ جبرائیل بھی آ گئے۔ یہ معجز نما چادر ہے، یاد رکھیں، یہ معجز نما چادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محشر میں جو کہا گیا جھنڈے کے نیچے، لوائے حمد کے نیچے، تو لوائے حمد چاہے جیسا بھی ہو، ساری مخلوق جو محب اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں، اس علم کے نیچے سب آ جائیں گے، اس لیے کہ جیسے سیدہ کی چادر موجود نما ہے ویسے لوائے حمد بھی موجود نما ہے۔ محمد وعلیہ تو آنے کے بعد چادر کے نیچے آنے کے بعد کیا کیا؟ اللہ نے آپ کو سلام کہا، یا قدر کا سلام۔ اب دیکھیے یہ ایک ادبی جملہ ہے، ادب کا، میں اس کے بعد سمجھوں جو ہمارے یہاں چھپی ہوئی ہے حدیث کے ساتھ، اور یہ وضاحت رمضان اس میں یا قدر کا کے بجائے یوں کرے ہوگا ہے۔ اب چونکہ جو لکھا ہوا ہے ہم اتنی عربی جانتے نہیں ہیں، تو جو لکھا ہے وہی پڑھتے ہیں، لیکن یا کرو کا ہے، یوں کرو کا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے دیکھیے کیا قصیدہ پڑھ رہا ہے، ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء۔ آسمان کو نہیں بنایا، زمین کو نہیں پیدا کیا، کیا قصیدہ اللہ پڑھا۔ فضائل اہل بیت اللہ بیان کرتا ہے، اور جس کے فضائل اللہ بیان کرے دنیا لاکھ کوشش کرے مٹانے کی، اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اللہ جو ہے قصیدہ پڑھا اہل بیت کا، ان پانچوں کی محبت میں ہم نے آسمان بنایا ہے، ان پانچوں کی محبت میں زمین کا فرش ہم نے بچھایا ہے، یہ دریا میں جو کشتیاں، یہ دریا، یہ پہاڑ، جو کچھ بھی ہے ان پانچوں کی محبت میں بنایا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ سب سنا چکے، آیتیں نازل کر چکے، نازل ہو چکی، اب کیا رسول فرماتے ہیں؟ اب یہ توجہ فرماتے ہیں، آخری بات ہے، پیغمبر یہ کہتے ہیں چادر کے نیچے ہی دعا کرتے ہیں،
اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے اہل بیت ہیں، وہ نہیں جو چادر کے باہر ہیں، وہ گھر والی ہیں، اہل بیت نہیں، سمجھے؟ وہ گھر والی ضرور ہیں، اور یہ اہل بیت نبوت ہیں۔ بیویاں اہل بیت نبوت نہیں ہے، اہل بیت نبی ہیں، وہ نبی کی اہل ہیں، اور یہ نبی کے اہل نہیں ہے، یہ نبوت اور رسالت کے اہل ہیں، وہ معدن الرسالہ، یہ رسالت کی کان ہے، رسالت کی کھان جس کو کہتے ہیں، یہیں سے نبی نکلے ہیں، یہیں سے نبی جتنے نبی بنے ہیں یہیں سے نبی بنے ہیں، جتنے رسول بنے ہیں یہیں سے رسول بنے ہیں، رسالت جن کو ملی ہے یہیں سے ملی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہاں خاصتی وہاں متی لہمہم لہمی، یہی میرے خاص ہیں، یہی میرے خاص ہیں، یہ میرے حبر یہی میرے خاص ہیں، لہمہم لہمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، یحزنہم ما یحزن، جو انہیں تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے انا حربن لمن حاربہم، جو ان سے لڑے گا وہ ان سے نہیں، وہ مجھ سے لڑ رہا ہے، لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، جو ان سے صلح کرے گا وہ مجھ سے صلح کر رہا ہے۔ تو جو فرمائے انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم ومحب لمن احبہم، جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو ان سے محبت کر رہا ہے وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، وعدو لمن عاداہم، جو ان کا دشمن ہے وہ صرف ان کا نہیں وہ میرا دشمن ہے، جو ان کا دوست ہے ان کا نہیں وہ میرا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو ان سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑ رہا ہے۔ توجہ فرمائے، پیغمبر نے یہ سب کہنے کے بعد فرمایا، اس کے بعد فرماتے ہیں الا انہم منی وانا منہم، یاد رکھو، سن لو، گواہ رہو، الا انہم منی، یہ سب کے سب مجھ سے ہیں، یہ سب کے سب مجھ سے ہیں، وانا منہم، اور میں ان سے ہوں۔ محمد امام محمد صلوات انہم منی، یہ سب مجھ سے ہیں، وانا منہم، اور میں ان سے ہوں۔ توجہ فرمانے، یہ پیغمبر کیا فرمانے ہیں؟ حسین منی وانا من حسین، علی منی وانا من علی۔ توجہ فرمانے، یہی بات پیغمبر حدیث کے سامنے فرما رہے ہیں، یہ سب مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ مطلب پیغمبر کا یہ ہے کہ یاد رکھو جو میں ہوں وہ یہ ہیں، جو یہ ہے وہ میں ہوں، ہم سب دو نہیں ہیں، یہ 14 کے 14 ایک نور کے ٹکڑے ہیں، یہ الگ نہیں ہیں، یہ سب الگ نہیں ہے، یہ سب ایک ہیں۔ یاد رکھو اگر مجھ کو پہچاننا ہے تو ان سے پہچانو، اگر مجھے تم کو پہچاننا ہے تو کسی اور سے نہیں، صحابہ سے نہیں۔ ارے صحابہ کی کیا بات ہے، انبیاء سے بھی ان کو مت پہچانو، انبیاء سے بھی نہیں پہچانے جا۔ اگر مجھ کو پہچاننا ہے تو نہ صحابہ سے نہ انبیاء سے کسی سے مت پہچانو، ان پہچاننا ہے مجھے تو ان سے پہچانواؤ، یہ پہچانوائیں گے میں کون ہوں، اور ان کو پہچانوانا ہے تو صحابہ سے مت پوچھو، انبیاء سے مت پوچھو، مجھ سے پوچھو۔
ہے، ہمارا نور ایک ہے، ہماری طہارت ایک ہے، ہماری عصمت ایک ہے، ہماری عبادت ایک ہے، ہماری صحابت ایک ہے۔ انبیاء کے ذریعے سے ہم پہچانے نہیں جا سکتے، ہم انبیاء کے ذریعے پہچانے نہیں جا سکتے۔ لوگ صحابہ سے تقابل کرتے ہیں، بڑے بیوقوف ہو، صحابہ کے انبیاء کو لاؤ ان کے مقابل میں، انبیاء کو لاؤ۔ اور کسی نبی نے نہیں کہا کہ ہم علی کے برابر ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ ہم حسن کے برابر ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ ہم حسین کے برابر ہیں۔ ارے برابری نہیں ہو سکتی، برابری کی کیا بات ہے؟ جب برابر نہیں ہو سکتے تو افضل کیسے ہو سکتے ہو؟ انبیاء سے تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء بنے ہیں نبی کے پسینے سے۔ انبیاء بنے ہیں نبی کے پسینے سے۔ پسینہ کہاں اور خون کہاں؟ دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے۔ انبیاء پسینے سے بنے ہیں، اہل بیت نبی کے خون سے بنے ہیں۔ 1000 قطرہ پسینہ ہو مگر ایک قطرے خون کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ 1000 قطرہ پسینہ ہو، 1000 قطرہ پسینہ ہو مگر ایک قطرے خون کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہزاروں لاکھوں انبیاء ایک طرف ہو، اہل بیت کی فرد ایک ہو، انبیاء سے افضل ہے، انبیاء کے بھاری ہے۔ صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ سب کو عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، قرضے کو ادا فرما، چاہنے والے جہاں جہاں جس حال ان کے جان مال عزت آبرو کے حوالے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔